بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں، اگلی آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ، ایک گروہ بنو نذیر آباد تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے امن کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ تھا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، اسلام کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ کعب بن اشرف یہودی یہ مکۃ المکرمہ گیا، کفار مکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور ایک سے زائد موقعوں پر انہوں نے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو بلا کر اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، حضور علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا، تو یہ وہی بنو نذیر والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ان کی بد عہدی اور ان کی سازشوں کا علم عطا فرمایا، اور حکم دیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، انہیں مدینے سے نکال دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا۔ ان کے قلعے تھے بڑے مضبوط، کعب بن اشرف یہودی اور یہ بنو نذیر والے یہ بڑے مالدار تھے، بڑے طاقتور تھے، اور انہوں نے بڑے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ہمارے قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن رب ہے، اللہ ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اللہ کے ارادوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے محاصرہ کیا، کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا گیا۔ ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ 21 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے حوالے کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم مدینے سے جلا وطن ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ان میں سے کچھ یہودی خیبر کی طرف چلے گئے، کچھ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں قریبی بستی ہے اریحہ، کچھ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ان سے فرمایا کہ تم اپنے سامان میں سے جس قدر ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو ان کے گھروں کے اندر جو لکڑی لگی ہوئی تھی، بڑی مضبوط لکڑی تھی، وہ انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا، یہاں تک کہ دروازوں میں جو لکڑیاں تھیں وہ بھی نکال کر سواریوں پہ سوار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ باقی جو بچے کچے گھر تھے وہ مسلمانوں نے گرا دیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان فرمایا کہ ان یہودیوں پر غلبہ پا لینا یہ مسلمانوں کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ ہی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ یہودی بڑے سازشی ہیں، اللہ نے ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو واقف کر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ہی ان پر فتح اور غلبہ عطا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ہے اللہ، هو الذی، وہی ہے جس نے اخرج الذین کفروا، کافروں کو نکالا۔ کون سے کافر؟ کافروں کی کئی قسمیں ہیں، مشرک بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو یہاں خاص یہودیوں کا ذکر ہے تو فرمایا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر۔ اور اہل کتاب یہ عیسائیوں کو بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کو بھی کہا جاتا ہے اہل کتاب۔
یہاں اہل کتاب سے خاص مراد ہیں یہودی، اور یہودیوں میں بھی خاص بنو نذیر والے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافروں کو نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے۔ سورہ مبارکہ نام کیا ہے؟ حشر۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ پہلے حشر کے لیے یعنی ان کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کیا گیا، اور پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جتنا تم سامان لے سکتے ہو لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے پہلی بار انہیں اس طرح جمع کر کے پہلی مرتبہ کسی نے ان پر اس طرح غلبہ پایا تھا، ورنہ مدینے کے اندر یہ سب پر غالب تھے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، کعب بن اشرف یہودی وغیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے۔ مفسر پہلے حشر کے لیے پہلی مرتبہ تو انہیں یہاں جمع کر کے باہر نکالا گیا، پھر یہ کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، تو دوسرا حشر ان کا کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر خیبر کے یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، وہ ان کا دوسرا حشر تھا، وہاں سے نکال کر انہیں جلا وطن کر دیا گیا حضرت عمر فاروق۔ یا فرمایا ان کا دوسرا حشر میدان حشر میں ہوگا کہ آگ انہیں میدان حشر میں جمع کرے گی۔ لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے، تو دوسرا حشر کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں یا پھر میدان محشر میں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے لیے نکالا۔ ما ظننتم، تمہیں یہ گمان نہ تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، یعنی مسلمانوں کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، طاقتور بھی تھے، نکلنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ ما ظننتم، اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہودی، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ مانعتہم، روکنے والے، حصون، حصون مانے قلعے، من اللہ، اللہ سے، وظنوا، اور یہودی یہ سمجھتے تھے بنو نذیر والے، انہم مانعتہم، کہ انہیں بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے، یعنی وہ اپنی ظاہری قوت پر اعتماد کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے قلعوں میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی ہم پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو ان کے پاس اللہ کا حکم ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ حکم الہی کیا تھا؟ کہ وہ مغلوب ہوں گے، انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ من حیث، ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ جب انہیں معلوم چلا کعب بن اشرف یہودیوں کا جو سردار تھا اور اس کا قلعہ سب سے مضبوط تھا، اسے قتل کر دیا گیا، تو ان کے دلوں میں رعب آ گیا، اور یہ اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم حضور علیہ السلام سے، مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرتے تھے۔ ویران کرتے تھے یعنی جب حضور نے فرمایا جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، تو انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ کر دروازوں کی لکڑیاں، ستونوں کی لکڑیاں اور جو سامان یہ نکال سکتے تھے وہ نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرتے تھے۔ وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔
باقی جو بچا کچا تھا اسے مسلمانوں نے مسمار کر دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ کے رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آخرکار اللہ اسے تباہ و برباد، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے نصیحت ہے، جو لوگ یہودیوں سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، عیسائیوں کے کہنے پر چلتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ طاقتور ہیں، یہ بڑے پاورفل ہیں، سپر پاور ہیں، تو اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پل میں وہ بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو۔ آنکھوں والو یعنی جو آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، جن کی آنکھیں انہیں فائدہ دیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ انہیں جو جلا وطن کیا گیا، یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں ان کے لیے یہ بات لکھ دی تھی کہ انہیں مدینے سے جلا وطن کیا جائے گا۔ اگر اللہ ازل میں یہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو پھر انہیں ان کے قلعوں سے نکال کر قتل کر دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، اور جو بھی ملک کا غدار ہوتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جو ملک میں رہتے ہوئے ملک کو توڑنے کی کوشش کرے، اسلام کے خلاف سازشیں کرے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ہر ملک کا قانون ہے، ہر ملک کا قانون ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان پر یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ انہیں جلا وطن کیا جائے، جلا مانے جلا وطنی، وَلَوْلَا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، ان کتب اللہ علیہم، کہ اللہ نے لکھ دیا تھا، الجلاء، ان پر جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ضرور انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ وہ عذاب کیا ہوتا کہ ان سب کو قتل کیا جاتا، لیکن اللہ نے چونکہ یہ بات تحریر کر دی تھی ازل کے اندر، تو انہیں جلا وطن کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ ان لوگوں نے شَاقُّوا اللَّهَ، اللہ کی مخالفت کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات کا نور ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں بھی قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کا ساتھ دینے کے بجائے، ان کے کہنے پر چلنے کے بجائے، انہیں اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ قرآن نے تو فرما دیا، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، تو آخرکار اللہ اس کی بڑی سخت پکڑ فرمائے گا۔ الامان والحفیظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔